السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو شاید میری باقی ویڈیو سے بالکل مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ میں آج کسی خبر، کسی واقعے یا کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کرنے والا۔ آج میں صرف اپنے بارے میں، اپنے چینل کے بارے میں اور ان 5 سالوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس چینل کو دیے ہیں۔ سچ کہوں تو اب میں تھک گیا ہوں۔ 5 سال کا وقت کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا۔ ان 5 سالوں میں نے اس چینل کو صرف ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی جگہ نہیں سمجھا، بلکہ اپنا ایک خواب سمجھ کر اپنی محنت و لگن سے کام کیا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کو میری اس محنت کا وہ حصہ کبھی نظر ہی نہیں آیا جو کیمرے کے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ جب میں نے چینل شروع کیا تب میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا تھا۔ جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں ایک تہہ خانہ تھا جہاں پر میں وائس ریکارڈ کیا کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے سکون سے بیٹھ کر میں وائس ریکارڈ کر سکوں، نہ میرے گھر پر نہ پھر اور کہیں۔ اس لیے کئی بار تو ایسا ہوا کرتا تھا میں چھٹی ہونے کے بعد بھی وہیں پر بیٹھ کر اپنی وائس ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا تھا، بہت زیادہ رات ہو جاتی تھی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد ذہن میں ایک ہی بات رہتی تھی، آج کی ویڈیو کس ٹاپک پر بنانی ہے، ٹائٹل کیسا رکھنا ہے، تھمبنیل کیسے بنانا ہے۔ پھر کسی کارن کی وجہ سے میں نے وہاں سے جاب چھوڑ دی اور میں 40 دن کی جماعت میں چلا گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جماعت میں بھی میں اپنا ٹائم نکال کر جو جماعت والے کا ٹائم سے جو الگ ہوتا تھا، عصر کے بعد کا یا پھر عشاء کے بعد کا، اس میں وائس ریکارڈ کرتا تھا کہیں چھت پر جا کر۔ اور کچھ جگہ تو ایسی ہوتی تھی جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہوتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں تک میں چھتوں پر بیٹھا رہتا تھا کہ ویڈیو کب اپلوڈ ہو۔ پھر جماعت کا وقت مکمل ہوا، میں اپنے گھر آیا، پھر 2-4 دن یا پھر تقریباً 10-12 دن کے لیے میں نے چینل کو چھوڑ دیا، کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں ایک مدرسے میں حفظ کے بچوں کو پڑھانے لگا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی میں یہیں پر موجود ہوں، حفظ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اور حفظ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوگے، جو مدرسے میں پڑھے ہیں یا پھر حفظ کیا ہے، جو حافظ ہے، سب لوگ جانتے ہو کہ حفظ کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے۔ صبح تقریباً اذان سے پہلے پڑھنے بیٹھنا، بچوں کو اٹھانا، پھر ان کا سبق سننا نماز سے پہلے، پھر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، پھر نماز کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر گھنٹہ لگتا ہے 11 بجے تک، پھر پڑھنے بیٹھنا، پھر 11 بجے کے بعد پھر بچے 1-1.5 گھنٹہ یا پھر پون گھنٹہ بیٹھتے یاد کرتے ہیں، پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے 3 بجے تک ظہر کی نماز سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فری رہتا ہے، پھر مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد ہی پھر پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر اگلے دن وہی روٹین رہ جاتی ہے، یعنی کہ دن کا زیادہ تر وقت بچوں میں ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اس دوران میں نے اپنے چینل کے لیے پھر بھی وقت نکالا۔ چھٹی کے بعد جو تھوڑا بہت وقت ملتا تھا وہ اپنے چینل کے لیے میں صرف کرتا تھا۔ کبھی رات کو بیٹھ کر ایڈیٹنگ کرتا، کبھی تھمبنیل بناتا، کبھی ٹائٹل کے بارے میں سوچتا کہ ٹائٹل کیا رکھنا ہے، اور کبھی تو صرف یہ سوچنے پر سارا وقت نکل جاتا تھا کہ کل کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے۔ کئی راتیں تو ایسی ہوتی تھی جب دوسرے لوگ سو رہے ہوتے تھے اور میں یوٹیوب پر دیکھتا تھا تھمبنیل کیسے بنانا ہے، ویڈیو کیسے وائرل کرنا ہے، ٹائٹل کیسے رکھنے ہیں، اور بھی بہت چیزیں جو ہر یوٹیوبر جو سوچتا ہے کہ اپنی ویڈیو کیسے وائرل کرے۔ آدھی رات گزر جاتی تھی۔ کبھی اے آئی سے دیکھنا کہ ویڈیو وائرل کیسے کرے، کیا غلط ہے ہماری ویڈیو میں، ویوز کیوں نہیں آ رہے، کیا پرابلم ہے۔ شروع میں تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ایک تھمبنیل بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ یوٹیوب سے دیکھ کر 5 گھنٹے میں، کبھی 5 گھنٹے لگ رہے ہیں، کبھی 6 گھنٹے لگ رہے ہیں ایک تھمبنیل بنانے میں۔ لیکن الحمدللہ میں یوٹیوب کے بارے میں بہت زیادہ صرف ویڈیوز ہی وائرل نہیں ہوئی، جو بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر سے سب کچھ خود سیکھا ہے یوٹیوب سے یا پھر کسی اور چیز سے، خود نے سیکھا ہے، کسی سے کوئی مدد نہیں لی، کسی سے نہیں پوچھا بھائی ویڈیو کیسے وائرل ہوتی ہے، کیسے ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کیسے تھمبنیل بناتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ان 5 سالوں میں نے خود سیکھا ہے، لیکن کسی سے نہیں سیکھا اور کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اتنا۔ اور میں یہ سب صرف ایک امید پر کرتا تھا کہ شاید یہ والی ویڈیو چل جائے، اس پر ویوز آ جائے، یہ وائرل ہو جائے۔ پھر میں نے مختلف چیزیں ٹرائی کرنا شروع کی، کبھی وائس ریکارڈ کر کے ویڈیو بنائی، کبھی مدرسے کے بچوں سے جو میرے پاس حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ان پہ اسلامک سوال جواب والی ویڈیو بنائی، کبھی غباروں والی، کبھی گھنٹی والی، جو ہوتی ہے اس طرح کی گھنٹی والی ویڈیو بنائی۔ شروع میں تو شارٹ ویڈیو بناتا تھا میں، اسلامک ٹائپ پہ جو اسلامک تاریخ والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پہ بناتا تھا۔ اس میں میرا فیس نہیں ہوتا، صرف آواز ہوتی تھی، اور جو پکچر وغیرہ ہوتی ہے اسلامک ٹائپ کی وہ لگاتا تھا۔ پھر اس کے بعد مدرسے میں آیا تو مدرسے کے بچوں والی ویڈیو بنانے لگا، سوال جواب والی رہتا تھا اسلامی کی۔ پھر اس کے بعد ریئیکشن شارٹ ویڈیو بنانے لگا، اور اب پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیٹ اپ بنایا، یہ اسٹوڈیو بنائی۔ اب جب سے یہ اسٹوڈیو بنائی ہے تو لانگ ویڈیو ریئیکشن والی جو ویڈیو ہوتی ہے اسلامک ٹائپ میں وہی بنا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی، بہت زیادہ محنت کی۔ ہر بار یہی سوچتا تھا کہ شاید اب کی بار ویڈیو پہ ویوز آ جائے۔ کئی بار ایڈیٹنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ رات ہو جاتی تھی، لیکن ویڈیو مکمل کیے بغیر نہیں سوتا تھا۔ کبھی من بھی کرتا تھا کہ بھئی یار جب کچھ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دے اس ویڈیو، اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد تو میرا ایک عجیب سا ہی روٹین بن گیا تھا۔
ویڈیو اپلوڈ کرنے کے کچھ دیر بعد دیکھنا کہ کتنے ویوز آئے، پھر وہی نا امیدی 10 5 یا پھر 100 یا پھر 200 ویوز آئے، پھر دوبارہ دیکھنا، پھر رات کو دیکھنا، پھر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ بھائی دیکھو کتنے ویوز آئے، لیکن ہر بار کی طرح بالکل وہی نا امیدی۔ دل میں ایک امید سے ہوتی تھی کہ یار یہ ویڈیو تو میں نے بہت زیادہ محنت سے بنائی ہے، اس میں سب کچھ اچھا ہے، ایڈیٹنگ بھی اچھی ہے اور واقعہ بھی مطلب جو اس کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آج میں دیکھوں گا ہی نہیں یوٹیوب پہ مطلب کتنے ویوز آئے، ایک دو دن کے بعد دیکھنے کے بعد بھی وہی ہوتا تھا 10 15 یا پھر 50 100 ویوز، لیکن میں نے پھر بھی کوئی امید نہیں ہاری، خود کو سمجھاتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگلی ویڈیو چل جائے گی انشاءاللہ، ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ کوئی ویڈیو وائرل ہوگی میری۔ پھر وہ بھی نہیں چلتی تھی، پھر ایک اور بناتا تھا، وہ بھی نہیں چلتی تھی، کبھی دن میں 2 ویڈیو ڈالی، کبھی 1 ویڈیو ڈالی، کبھی ہفتے میں 5 ویڈیو ڈالی، پھر وہ بھی نہیں چلتی تھی، پھر وہی نا امیدی، کبھی واقعے بدلے، کبھی ٹاپک بدلے یا پھر کبھی جگہ بدلی، بہت کچھ بدلا، اور آہستہ آہستہ یہ امید، انتظار اور یہ مایوسی ایک معمول بن گیا۔ کبھی کبھی واقعی میں بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ اب چھوڑ دے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چینل نہیں چلے گا، یا پھر دوسرا چینل بنا لے، لیکن پھر ذہن میں وہی بات آتی تھی کہ یار 5 سال لگا دیے، اتنی محنت کی، اتنا وقت دیا، اتنا کچھ سیکھا، اب چھوڑنا صحیح نہیں ہے، اس لیے مجبور ہو کر میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہوں یا مجھے لازمی ہی وائرل ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بالکل بھی، بہت زیادہ محنت کی، اور میں آج پہلی بار آپ لوگوں سے کھل کر پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے یہ سفر جاری رکھنا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کے ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، اسلامک، واقعہ یا پھر ریئیکشن یا پھر نیوز والی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل میں کوئی کمی ہے یا پھر میرے اندر کوئی کمی ہے جو مطلب میں ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ لوگ بلا جھجک مجھے بتائیں کہ کیا کمی ہے، کیا میرے چینل میں کوئی کمی ہے یا مجھ میں کمی ہے، یا میں صحیح سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا، میرے تھمبنیل صحیح نہیں ہوتے، میرے ٹائٹل صحیح نہیں ہوتے، یا پھر مجھے یہ چینل یہ 5 سال کا سفر یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر اور کچھ کر لینا چاہیے، اپنا جو اپنا مدرسہ ہے مطلب اسی پہ مطلب فوکس کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بالکل، کیونکہ آج مجھے آپ سے ویوز نہیں چاہیے بلکہ آپ لوگوں کی سچی رائے چاہیے نہ۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ مطلب یہ ویڈیو بناؤں گا تو پھر وائرل ہو جاؤں گا، یہ وائرل ہو جائے گی، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے۔ آپ لوگ مطلب بتائیں مجھے کس طرح کام کرنا ہے یوٹیوب پہ، کیسے تھمبنیل بنانا ہے، کیسے ٹائٹل بنانا ہے، صرف اور صرف آج مجھے آپ کا بس ایک مشورہ اور ایک سچی رائے چاہیے۔ شاید آپ کا ایک کمنٹ، ایک مشورہ یا پھر آپ کا ایک چھوٹا سا حوصلہ مجھے کوئی امید دے دے جس کی اس وقت مجھے سخت ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ صرف ایک یوٹیوب کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ میرے 5 سال کے سفر کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ آج پہلی بار دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اور لوگوں کی رہنمائی بھی مجھے مل سکے۔ تو اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک سچی رائے دیں گے، آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میرے لیے رہنمائی ضرور کریں گے۔